اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما سورۃ الحجرات۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 6 سے 10 تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہیں ایمان والوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ الحمدللہ آپ اور میں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ہم مسلمانوں سے، اور ہمیں ایک نصیحت کر رہے ہیں جو ہماری ہی لیے اصلاح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی میں کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پہ پچھتاوا پڑے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی خبر تم سنتے ہو تو جو ہے کسی شخص یا قوم، ملک کے خلاف کوئی تمہارے پاس کوئی ایک انفارمیشن آتی ہے تو جلدی مت کرو، اس بات کو اگنور بھی مت کرو اور اس کو آگے بھی مت پروموٹ کرو، آگے مت بڑھاؤ، بلکہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے نا اچھے سے تحقیق کر لو کہ جو تمہارے پاس نیوز آئی ہے، جو خبر لانے والا پرسن ہے، وہ قابل اعتبار ہے بھی کہ نہیں، اصلی بات کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں افسوس اور پچھتاوا پڑے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی دیکھیے لیسن ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی ہمارے اپنوں میں سے، ہمارے لوگوں کے خاندان کے یا دوستوں کی طرف سے کوئی بھی ہمیں آ کر اگر نیگیٹو باتیں ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں نا جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر بیٹھیں۔ تو اور آج کل دیکھیے میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی خبر ہوتی ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے، جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں اس کو فارورڈ مت کریں۔ اس احکام پر عمل کرنے سے دیکھیے معاشرے میں، گھروں میں، ملک، خاندان میں، سب میں نا ایک سلامتی رہے گی۔ اب آیت نمبر 7، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب بنا دیا ہے، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متفر کر دیا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے ایمان والوں کی دو طرح کے طرز عمل رکھنے والوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک گروہ ان کی غلطی بتائی جا رہی ہے، اور دوسرے جو ہیں جو اطاعت، اور کہا جا رہا ہے کہ اطاعت گزاروں کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رکھا ہے۔ تو اس میں بول رہے جا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو چاہتے تھے کہ رسول اللہ جو ہے نا، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ہماری بات مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مت بھول جاؤ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ رسول تمہاری بات مانے، تمہاری بات پہ عمل کریں، تو رسول تمہارے نا ہر مشورے کے ماننے کے لیے پابند نہیں ہیں، وہ تو صرف وحی کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ تمہاری باتوں پر عمل کریں گے تو تمہارے لیے ہی مشکل میں تم پڑ جاؤ گے، اور تم کو ہی اس کے جو ریزلٹس آئیں گے، جو نقصان ہوگا، وہ تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو رسول کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، اور اطاعت گزار جو صحابہ تھے ان کی عظمت کی یہ آیات ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے دل میں کفر کے بدلے ایمان کو سجا دیا ہے، اور اللہ رسول کی اور ایمان کی ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ایمان کو سجا دے، اور اللہ رسول کی فرما برداری ہمیں نصیب فرما دے۔ اب آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضل و کرم جو اللہ نے ایسے ہی نہیں دے دیا، بلکہ جو مستحق ہوتے ہیں ان کو اپنی حکمت اور علم کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ صحابہ پہ دیکھیے اللہ کا کتنا فضل اور رحمت تھا، اللہ کے مطلب ان کے درمیان رسول اللہ تھے، اللہ کی رضامندی ان کو پتہ چل جایا کرتی تھی۔ لیکن ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بھی جو ہیں اللہ کے رسول کی امت میں سے ہیں، الحمدللہ۔ آیت
آیت نمبر 9، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو ان گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ لڑو، نہیں، لڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو آپس میں مسلمانوں کو دیکھیے لڑنا نہیں چاہیے، یہ ان کو زیبا نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اسٹل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں، ہے نا، اگر وہ مومن ہیں، دیکھو ان کو پھر بھی مومن کا ٹائٹل ہی ہے، لیکن مومنوں کو شان نہیں دیتا کہ وہ آپس میں لڑیں۔ دیکھیے لڑائی صرف دو لوگوں کی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے یہ اسلام کو کمزور کر دیتی ہے، دو مسلمانوں کے گروہ جب لڑتے ہیں نا تو اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے، اس لیے اللہ ہمیں چاہیے کہ اسلام کو ہم مضبوط کریں، ہم اپنے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں آنے دیں۔ بالفرض ہو جاتا ہے، شیطان بھی بیچ میں نا، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں اصلاح کرا دو، یعنی کہ جو تھرڈ پارٹی ہے نا وہ صرف تم تماشا مت دیکھو بیٹھ کے، بلکہ آگے بڑھ کر جس میں جو ان میں جو کوشش تم جس حد تک کوشش کر سکتے ہو کوشش کر کے ان کے مسئلے کو حل کرو، اور ان کے مسئلے کے لیے معلومات کرو کہ کیسے اس کو حل کیا جائے گا، اور ان دونوں پارٹیز کو جو لڑ رہے ہیں ان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کا، ان کو نصیحت کرو، ان کو نا کوشش کریں کہ ان کے درمیان دوستی ہو جائے، یہ نہیں کہ جو مطلب بدتمیزی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہا ہے، ایک گروپ زیادہ ہی بدتمیز یا زیادتی کر رہا ہو تو تم یہ نہیں کرنا کہ تم ان کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور جس پہ زیادتی ہو رہی ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو تم اکیلا چھوڑ دو، ایسا مت کرنا۔ اگر تمام تر کوشش ناکام ہو جائے نا، پھر دیکھیں کہ ان دونوں میں کون زیادتی کر رہا ہے، تم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہو مگر لڑائی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں دے رہی ہے، تو اب دیکھو کہ آخر کون ہے جو سب سے مطلب ان دونوں میں کون زیادہ زیادتی کر رہا ہے، جو حق پر ہو نا اس کا ساتھ دو، یعنی کہ تم سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی غلط زیادہ اور ایک پارٹی صحیح بات کر رہی، تو جو صحیح بات کر رہی ہے نا تم اس کا ساتھ دو۔ دیکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا وہ زبان سے شروع ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ان زیادتی کرنے والوں کے ساتھ لڑائی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ فائٹ کرو، اس لیے کہ یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، اور یہ ضروری نہیں کہ تلوار سے لڑائی ہو یا کوئی گنوں سے لڑائی ہو، بلکہ حکمت کے ساتھ جیسا وقت اور ضرورت ہے اس کو اسی طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اور یہ لڑائی ان پر دیکھیے یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ ہم یہ جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو ہم سزا دے رہے، نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے حکم کی فرما برداری کی طرف نہ لانے کا مقصد ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف ہم اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ منع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دوستی کر لو، اگر وہ قبول کرنے پر تیار ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی لڑائی بند کر دینی چاہیے، اور اگر کریں گے تو اللہ کے نزدیک ظالم ہوئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی دیکھیے کہ زیادتی کیا ہو، مطلب کیسی زیادتی ہو، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ کون کرے گا، اس کے لیے جو ہے نا وقت کے جو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار، علم اور حکمت رکھنے والے، وہ تحقیق کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ نے کہا دو گروہ میں صلح صفائی نہیں کرا دو کہ بس ٹھیک ہے تمہارا یہ ہو گیا، ختم کرو معاملہ، معاف کرو، بس ایسا نہیں، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ دونوں کی بات سنی جائے گی اور اس مسئلے کو عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروایا جائے گا، اس سے ہی فساد جو ہے نا ختم ہوگا۔ اگر ٹیمپریری وہ یوں اوپر سے آپ نے صحیح کر دیا تو پھر کیا ہوگا، دوبارہ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آیت نمبر 10 یہ لاسٹ ہے، اے ایمان والو سب بھائی بھائی ہیں، پس آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان مل جل کے رہا کرو، ملاپ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا
جائے۔ یہ آیت جو ہے نا بہت ہی پیاری ہے، یہ امت مسلمہ کی یونٹی کو ظاہر کرتی ہے، اس کی برکت ہے۔ دیکھیے یہ اتنی پیاری آیت ہے، یہ امت جو یونٹی کی وجہ سے نا، یہ آپ کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں میں نہیں دیکھیں گے، یہ بھائی چارہ نہیں ہے۔ تو جب امت مسلمہ کی یہ اتنی جو اللہ نے کوالٹی بتائی ہے، اس کے لیے حدیث کے مفہوم ہے کہ مسلمان کی جان و مال حرام ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو قوت بخشتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا ہے، اس سے دشمنی نہیں کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کی ہے مفہوم کہ مسلمان ایک جسم کے حصے کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے نا تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر لڑائی جھگڑے ہو بھی جائیں تو دیکھو تم میل جوڑ آپس میں نہیں چھوڑنا، لڑائی جھگڑے تو شیطان ڈالتا ہے نا، تو تم لوگ آپس کے رشتوں کو ختم نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب خاندانوں میں، بہن بھائیوں میں، ملک اسلامی ممالک میں سب میں اتحاد عطا فرمائے، بھائی چارہ عطا فرمائے، اور یہ لڑائی جھگڑوں کو ہم درگزر کریں اور آپس میں مل جل کے رہیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔